الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محبت کے ساتھ حضرِ درود و سلام پیش کریں. الصلاة والسلام علیکم خطیب الانبیاء والمرسلین وعلى آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. لائق صد احترام ذوی احتشام حضرات علماء کرام مشایخ عظام برادران اسلام حاضرین و سامعین، دل کی دھڑکنیں اس وقت بارگاہ الوہیت میں سجدہ ریز ہیں کہ جس نے ہمیں اس وادی نور میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ عظیم الشان تقریب سعید بزرگان چورا شریف کے سالانہ ختم پاک کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، اور بالخصوص وقار ملت، بہار روحانیت، فخر و سعادت حضرت پیر سید ممتاز حسین شاہ صاحب دامت قدس سرہ العزیز آپ کے ختم چہلم کے سلسلہ میں بھی انعقاد پذیر ہے. میری دعا ہے کہ آج اس محفل میں جو تلاوت ہوئی، ثنا خوانی ہوئی، قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہے، ذکر اذکار کیا جا رہا ہے، ان تمام اعمال پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ جملہ رحمتیں اور برکتیں بزرگان چورا شریف کے مزارات پر نازل فرمائے، ان کے درجات کو مزید بلندی اور رفعت عطا فرمائے. آپ احباب اکثر جانتے ہیں کہ آج اس تقریب سعید میں عالمی مبلغ اسلام آبرو علم و دانش حضرت علامہ صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ زیب مسند باولی شریف آپ نے یہاں حاضر ہو کر گفتگو بھی کرنی تھی، شاہ صاحب کی سادات کی زیارت بھی کرنی تھی، لیکن علالت طبع کے باعث آپ سفر نہیں کر سکتے. میں انتہائی ممنون بھی ہوں، مشکور بھی ہوں، اور اپنے جذبات آپ تک الفاظ میں پہنچا نہیں سکتا کہ اس وقت دل کی کیا کیفیت ہے. مجھے تو گفتگو کرنے کا وہ سلیقہ نہیں، وہ شعور نہیں، اور میں نے سادات کرام مشائخ کے نام بھی نہیں لیے. ایک تو میں تمام علماء بزرگوں کے اسماء گرامی سے بھی واقف نہیں، ورنہ ان کے نام بولنا اپنے لیے باعث برکت اور باعث عزت اور شرف سمجھتا ہوں. بس اتنا عرض کروں گا، ذرا نگاہیں اٹھا کر دیکھے تو صحیح ان چہروں سے جو سجدوں کا نور نظر آ رہا ہے. بس ایک نگاہ ذرا محبت کے ساتھ دیکھے تو صحیح، وہ نور آسمان کے ستاروں پہ ان ستاروں سے نظر نہیں آئے گا جو اس وقت چورا شریف کی سرزمین سے ان چہروں سے چھن رہا ہے. یہ ہمارے بابا جی صاحب حضرت پیر سید خواجہ خواجگان تاجدار فقر و ولایت ساکی میخانہ معرفت و حقیقت حضرت پیر سید خواجہ
نور محمد چورائی رحمتُllahi تعالی علیہ آپ کی اولاد ہیں، اور یہاں آ کر ایک اور بھی انتہائی روحانی مسرت محسوس ہوتی ہے کہ چورا شریف مجمع البحرین ہے۔ کیا ہے؟ مجمع البحرین ہے۔ علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے۔ چورا شریف آئیں تو دل مرتضیٰ بھی نظر آتا ہے، سوزے صدیق بھی نظر آتا ہے۔ یہاں دل مرتضیٰ بھی ہے، اولاد علی بھی ہیں، اور نسبت صدیق اکبر بھی ان کے دامن میں ہے۔ تو یہاں آ کے وہ مجمع البحرین ہو جاتا ہے کہ دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ اس خوبصورت محفل میں حاضر ہیں۔ چند گھڑیاں ہی میں نے آپ کے سامنے گفتگو عرض کرنی ہے، اور یقین جانیے باوضو کھڑا ہوں۔ علماء سے پوچھیں، اگر کوئی بندہ کہنا کہ اللہ جانتا ہے میں یہ بات کرنے لگا ہوں، لیکن دل میں کوئی اور کیفیت ہو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کسی بات پر اللہ کو گواہ بنائیں، زبان سے کچھ کہیں، دل میں کچھ اور کیفیت ہو تو بندے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میں کوئی تقریر کرنے نہیں کھڑا ہوا، میں نے تو لفظ ہیں سبقاً ان علماء مشائخ کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں، انہوں نے خوش ہو کے دیکھ لیا تو گناہگار کی بخشش کی سند ہو جائے گی۔ اور دوسرا میں یہ بھی آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہاں آئے ہیں تو یہ دیکھیں کہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں آئے ہیں تو یہ بھی سوچ کے بیٹھے کہ کس سرزمین پر حاضر ہیں۔ ہم تو نہیں دیکھ رہے، سائیں تو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو وہ نگاہ نہیں، ہمارے پاس تو وہ نگاہ نہیں، پر جن کی بارگاہ میں آئے ہیں اللہ نے انہیں بڑی عظمتیں اور عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ چورا شریف کی قدر پوچھنی ہے تو کسی اہل نظر سے پوچھیں، کسی اہل درد سے پوچھیں، کسی اہل محبت سے پوچھیں۔ چورا شریف وادی نور ہے۔ کیا خیال ہے، وادی نور ہے یا نہیں؟ چورا شریف وادی کرم ہے، چورا شریف وادی عطا ہے، چورا شریف وادی سخا ہے، چورا شریف وادی جود ہے، چورا شریف وادی کرم ہے، چورا شریف وادی ولایت ہے، چورا شریف وادی صالحیت ہے، چورا شریف کرم نواز وادی ہے۔ غریبوں کا ماوا ہے تو چورا شریف ہے، غریبوں کا ماوا ہے تو چورا شریف ہے، بے کسوں کا آسرا ہے تو چورا شریف ہے، مایوس مریضوں کا شفا خانہ ہے تو چورا شریف ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے تو چورا شریف ہے۔ بظاہر آئیں تو یہاں آپ کو عام زمین نظر آئے گی، سوکھے پہاڑ نظر آئیں گے، پر پیر جماعت علی شاہ کی نگاہ لے کر آؤ، پیر چنن شاہ کی نگاہ لے کر آؤ، حافظ عبد الکریم کی نگاہ لے کر آؤ، والی باولی شریف خواجہ محمد خان عالم کے دل کی لطافت لے کر آؤ، تو اس وادی سے بھی اللہ کا نور نکلتا ہوا نظر آئے۔ یہاں آئے تو محبت کو چورا شریف پیر سید ممتاز حسین شاہ نوری صاحب۔ اگر میں چورا شریف کے فیض یافتہ آستانوں کا نام لینا شروع کروں تو ایک طویل موضوع ہے، اور خانقاہوں پر لوگ جاتے ہیں مرید بننے کے لیے، ارادت لے کر جاتے ہیں، مرید بن کے آتے ہیں۔ چورا شریف میں جو آتا ہے نا مرید بننے کے لیے، سائیں پیر بنا کے لوٹاتے ہیں، پیر بنا کے لوٹاتے ہیں۔ نتھیال شریف کے بزرگ، باولی شریف ہو، علی پور سیدہ شریف ہو، کس کس آستانے کا نام لوں، کہاں کہاں میرے بابا جی چورائی کا فیض پہنچا ہے، کہاں کہاں یہ فیض پہنچ رہا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں یہاں آئیں تو دل کی نگاہ لے کر آئیں، طالب بن کر آئیں۔ مجھے حضرت صاحب نے حکم دیا چورا شریف جانا ہے، میں نے کہا جی دعا کریں آداب حاضری نصیب ہو، تو آپ نے فرمایا جو کچھ ہے نا یہاں چھوڑ کے جانا ہے، وہاں خطیب بن کے نہیں جانا۔ ہم اللہ والوں سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ۔ اب جو ذکر اللہ کی نسبت سے ہو رہا ہے در حقیقت وہ اللہ کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔
ورنہ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، آج کسی بادشاہ کا عرس نہیں منایا جاتا۔ عرس منانا تو بڑے دور کی بات ہے، لوگوں کو بادشاہوں کے نام ہی نہیں پتا، قبریں نہیں یاد۔ پر میں باوضو کھڑا چیلنج کر رہا ہوں، 12 مہینے پورا سال 24 گھنٹوں میں کسی وقت جا کر داتا گنج بخش کے ڈیرے پر دیکھ لیں، یا قرآن پڑھا جا رہا ہے یا صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ یہ سبب کیا ہے کہ بادشاہوں کی قبریں ویران ہیں، اللہ والوں کے ڈیرے آباد ہیں؟ سبب یہ ہے وہ دنیا کے بادشاہ تخت پر بیٹھتے تھے، سونے کے تاج سروں پر رکھتے تھے، اور یہ کملی والے کے درویش مصلوں پر بیٹھتے تھے، تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ میں سوچتا ہوں پتہ نہیں داتا صاحب نے کس انداز سے اللہ اللہ کی ہے۔ آج 950 سال ہو گئے، اللہ زمانے سے داتا داتا کروا رہا ہے۔ پتہ نہیں کس انداز سے داتا صاحب نے اللہ اللہ کی ہے۔ آج 950 سال لگے، اللہ زمانے سے داتا داتا کروا رہا ہے۔ اہل سنت و جماعت اولیاء سے محبت اس لیے کرتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مریم کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں ولی کے ہاتھ کی برکت کو اللہ نے بیان کی ہے۔ حضرت بی بی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا لمحہ قریب آیا، اللہ نے بی بی مریم کو حکم دیا کہ مشرق کی جانب چلو، بیت المقدس سے نکلو، مشرق کی جانب چلو۔ مکاناً شرقی یا مشرق کی جانب چلی، اور جب عین ولادت کا لمحہ قریب آیا، بھوک محسوس ہوئی تو آپ کھجور کے خشک تنے کے پاس بیٹھی ہیں، کھجور کے خشک تنے کے پاس۔ قرآن کہتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اللہ نے حکم دیا میری بندی مریم کھجور کے اس تنے کو، ٹہنی کو ہاتھ لگاؤ، اس تنے کو ہلانا تمہارا کام ہے، تمہارے اوپر تازہ کھجوریں گرا دینا ہمارا کام ہے۔ حضرت بی بی مریم نے کھجور کے تنے کو ہاتھ لگایا، ہاتھ پیچھے کیا، تازہ پھل گر رہا ہے، تازہ کھجوریں گر رہی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو بی بی مریم کا ہاتھ لگوائے بغیر بھی کھجوریں گرا سکتا تھا یا نہیں؟ بولے نہیں آپ لوگ؟ علماء مشائخ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں یہ وہی بی بی مریم ہے بند حجرے میں اللہ بے موسمی پھل کھلا رہا ہے؟ اللہ یہاں بھی تو ہاتھ لگائے بغیر بھی کھجوریں گرا سکتا تھا، یہ اللہ نے دستے مریم کیوں لگوایا ہے؟ جواب آتا ہے قرآن پڑھنے والوں، یہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ خشک درخت ہرے تو خدا ہی کرتا ہے، پر تب کرتا ہے جب کسی کامل کا ہاتھ لگ جاتا ہے۔ خشک درخت ہرے خدا ہی کرتا ہے، تب کرتا ہے جب کسی ولی کا ہاتھ۔ اور دوسرا، ہمارے ہاں بزرگوں نے، صوفیاء نے روحانیت کی کچھ اصطلاحیں بیان کی ہیں، طے زمانی، طے مکانی، طے لسانی۔ تھوڑے وقت میں زیادہ فاصلہ طے کر جانا، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر دینا، تھوڑے وقت میں زیادہ کلام کرنا۔ بعض لوگ اس بات کو نہیں مانتے۔ حضرت بی بی مریم نے فطرتی مقام سے ہاتھ اٹھا کر کھجور کے تنے کو لگایا ہے، یہ انسان کا فطرتی مقام ہے۔ یہاں سے ہاتھ اٹھا کر کسی چیز کو لگائیں، ہاتھ واپس کر لیں، کیا خیال ہے یہ 1 سال کا کام ہے یا 1 لمحے کا کام ہے؟ 1 لمحے کا کام ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ بی بی مریم نے مقام فطرت سے ہاتھ اٹھا کر کھجور کے تنے کو ہاتھ لگایا ہے، ہاتھ اپنے مقام پر بعد میں پہنچ رہا ہے، پھل پہلے گر رہا ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام بھی ہے، آپ نے اکثر علماء سے سنا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام دربار لگا کر بیٹھے ہیں، ہدہد پرندہ خبر لے کر آیا، ایک ملک ہے جس پر عورت حکومت کرتی ہے، ملک سبا، ملکہ بلقیس کی حکومت ہے، لاکھوں کی فوج ہے، 7ویں بند کمرے میں ایک تخت ہے، 80 گز چوڑا ہے، 40 فٹ لمبا ہے اور 30 فٹ اونچا ہے، 70 آدمی مل کے نہیں اٹھا سکتے۔ جناب سلیمان نے ملکہ بلقیس کو محل میں بلایا، میرا کلمہ پڑھو، واقعات تفصیلات کا وقت نہیں۔ ملکہ بلقیس وہاں سے چلی،
تو جناب سلیمان نے فرمایا کون ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت اٹھا کر لے آئے؟ کون ہے جو وہ تخت لے آئے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضرت عاصم بن برقیہ کھڑے ہوئے، عرض کیا سلیمان پیغمبر میں وہ تخت لے کے آؤں گا، میں وہ تخت لے کر آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں لے کے آؤ گے؟ عرض کیا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ پلکیں ملا کے جدا بعد میں کریں گے، میں تخت اٹھا کے پہلے سامنے رکھ دوں گا۔ میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، جو لفظ بول رہا ہوں جائیں دنیا کے کسی مسلک کے عالم دین سے ترجمہ پوچھ لیں، آصف بن برقیہ اس سے پہلے کبھی ملک سبا نہیں گئے، کبھی ملکہ بلقیس کے ملک نہیں گئے۔ قرآن کہتے ہیں اس ملک کی خبر تو پرندہ لا کے دے رہا ہے۔ جناب سلیمان نے فرمایا کون ہے جو وہ تخت لے کر آئے؟ آصف بن برقیہ نے ایک لمحے کے لیے توجہ کی ہے، ملک سبا بھی دیکھا ہے، فاصلہ بھی دیکھا ہے، پھر اپنے تصرف کی طاقت کو دیکھا ہے۔ عرض کیا ان یرتد الیک طرفک، سلیمان پیغمبر آپ پلکیں ملا کے جدا بعد میں کریں گے، میں تخت اٹھا کے پہلے سامنے رکھ دوں گا۔ دربار سلیمانی میں، اور بعد مفسرین نے لکھا ہے علم من الکتاب، من تبعیضی ہے، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ وہ کون سا علم تھا؟ ہمارے ہاں نقشبندی سلسلہ میں ایک ذکر کروایا جاتا ہے، ذکر خفی، جو ہمارا تر امتیاز ہے، کہ زبان سے نہیں دل کی دھڑکن پر، دل پر اللہ کا نام نقش کرنے، یہ ہے نقشبندیت، دل پر اللہ کا نام نقش کرنے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں جناب آصف بن برقیہ نے دل پر اللہ کا نام نقش کیا ہوا تھا۔ ایک دفعہ دربار سلیمانی میں کہا ہے اللہ، اور تخت اٹھا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ہمارے امریکہ میں تبلیغی جماعت کے لوگوں نے گورے کو مسلمان کیا، کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اسے انگلش کے ترجمے والا قرآن دیا، روزانہ وہ تھوڑا سا سبق پڑھتا، شام کو آ کے اپنے استادوں کو سنا دیتا، روزانہ وہ تھوڑا سا سبق پڑھتا، شام آ کے استادوں کو سنا دیتا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا، اپنے استادوں سے آ کر کہتے ہیں یہ ہو کیسے گیا ہے، یہ ممکن کیسے ہے؟ اتنی ترقی تو آج تک سائنس نے نہیں کی کہ بندہ ایک لمحے میں 1600 میل جائے اور پھر واپس آ جائے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی سمجھ تو ہمیں بھی نہیں آئی کیسے ہوا ہے، لیکن چونکہ قرآن نے بیان کیا تو ہم مانتے ہیں، ویسے اب ایسے نہیں ہو سکتا، اب نہیں ایسے ہو سکتا، قرآن نے بیان کیا کبھی ہوا ہے، اسے چھوڑو تم آگے پڑھو۔ لیکن گورے کی سوئی وہیں اٹک گئی۔ وہ روزانہ آتا، سبق سناتا، پھر وہی سوال کرتا، استاد جی یہ کیسے ممکن ہے بندہ ایک لمحے میں 1600 میل دور جائے، چیز اٹھا کر واپس لے آئے؟ وہ اسے مطمئن نہیں کر سکے۔ 6 مہینوں کے بعد ان کا لاہور میں اجتماع تھا، لاہور اجتماع میں آئے تو گورے کو بھی ساتھ ہی لے آئے، وہاں ہوٹل میں کمرہ لیا کرائے پر، داتا صاحب کے مزار کے سامنے کمرہ تھا۔ فجر پڑھ کر نکلتے مارننگ واک کے لیے، چہل قدمی کے لیے، اور داتا صاحب کے گنبد کے سامنے سے گزرتے تھے۔ وہ گورا اپنے استادوں سے کہتا ہے یہ کون سی جگہ ہے، یہاں لوگ بڑے جمع ہو کے جاتے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کے استادوں نے کہا خبردار یہاں نہیں جانا، یہاں گئے تو مشرک بن جاؤ گے، یہاں شرک کروایا جاتا ہے، یہاں مشرک بن جاؤ گے، یہاں نہیں جانا۔ روزانہ وہ تکرار کرتا، استاد اسے نہیں جانے دیتے تھے۔ ایک دن کہتا ہے کل میں نے واپس امریکہ بھی جانا ہے، مجھے اندر لے ہی چلو، میں جا کے دیکھوں تو صحیح اندر ہوتا کیا ہے، مجھے دکھائی دو اندر کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو اندر چلو، لیکن عقیدت کے ساتھ نہیں جانا، وزٹ کے لیے جانا ہے، ویسے وزٹ کے طور پہ چلو، عقیدت کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ نو مسلم گورا اپنے استادوں کے ساتھ داتا صاحب کے مزار کے احاطے میں داخل ہوا، سامنے وضو کی ٹوٹیاں تھیں، اور ٹوٹیوں کے ساتھ ابو انیس صوفی برکت علی لدھیانوی بیٹھے ہوئے تھے، چشتی سلسلہ کے بزرگ گزرے ہیں ماضی قریب میں، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، مصافہ ہوا، سلام دعا ہوئی، بتایا گیا یہ نو مسلم ہے، انگریز ہے، مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے کچھ ماہ پہلے۔ کہا پھر تو یہ میرا مہمان بنا ہے، آؤ بیٹھو تمہیں ناشتہ کرواتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ناشتے کا سامان تو نظر نہیں آ رہا، ناشتہ کیسے کروائیں گے؟ صوفی صاحب نے مسکرا کے فرمایا بیٹھو، ناشتہ بھی آ جاتا ہے۔ گورے کو سامنے بٹھایا، باقی لوگ بیٹھ کے گفتگو شروع کر دی۔
اچانک باتیں کرتے کرتے صوفی برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یوں اس گورے کی پشت کی طرف ہاتھ کیا ہے، پشت کی طرف ہاتھ کیا ہے اور ایک ٹرے اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دی ہے. یوں پشت کی طرف ہاتھ کیا ہے اور ایک ٹرے اٹھا کے سامنے رکھ دی. اس میں چینک تھی، کپ تھے، ناشتے کا کچھ سامان تھا. جو ہی اس گورے کی نظر برتنوں پر پڑی اپنی جگہ پر اچھل کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یہ برتن تو امریکہ میرے کچن میں پڑے ہوئے ہیں. آپ سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگا یہ میرے گھر کا سامان ہے، یہ تو امریکہ میرے کچن میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سامان لاہور کون لے کے آیا ہے؟ صوفی صاحب مسکرائے، فرمایا 6 مہینے ہو گئے ہیں اپنے استادوں سے یہی پوچھ رہا ہے آصف بن بخیا اتنا فاصلہ کیسے طے کرتے تھے؟ سنو، وہ دربار سلیمانی کا نوکر تھا، ہم دربار محمدی کے نوکر. حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا 6 مہینے ہو گئے ہیں اپنے استادوں سے یہی پوچھ رہا ہے آصف بن برخیہ چشم زدن میں اتنا فاصلہ کیسے طے کرتے تھے؟ وہ دربار سلیمانی کا نوکر تھا، ہم دربار محمدی کے نوکر ہیں. اور اگلا جملہ تو سن کے دل پر نقش کرنے والا جملہ ہے. فرمایا تجھے یہی کہا جا رہا ہے یہاں نہ آنا، یہاں شرک کروایا جاتا ہے. تجھے یہی کہا جاتا ہے اندر نہ آنا، اندر شرک کروایا جاتا ہے. فرمایا اتنی عقل تو اللہ نے تجھے بھی عطا کی ہے، اگر سیڑھیوں پر بیٹھنے والے کی یہ شان ہے تو جو گنبد میں لیٹ ہے اس کی شان کا عالم کیا ہو؟ جو دروازے پر خاکروب بن کر جو یہاں نوکری کر رہا ہے، اگر دروازے پر بیٹھے ہوئے کی یہ شان ہے تو جو گنبد میں لیٹا ہے اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کی سارا پیر کامل کاملا را. اگر میں دیگر جزیات پر گفتگو کروں تو وقت کافی ہو جائے گا. بس آخری بات، پیغام آپ تک پہنچا کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں. میری ملت کے بادشاہ اور مسلمانوں، جیسے میں نے شروع میں کہا عقائد کی اصلاح ہوتی ہے تو اس بارگاہ سے ہو رہی ہے، روحانی تربیت ہو رہی ہے تو اس بارگاہ سے ہو رہی ہے. میں اور آپ کو، اور یقین جانیے میں مشائخ سادات کی بات نہیں کر رہا، میں تو ان کے جوڑوں میں پانی پینا اپنے لیے باعث برکت سمجھتا ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، سیاکار ہوں، غریب آدمی ہوں، ایک کمزور آدمی ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. شاہ جی صاحب کے قدموں میں بیٹھا ہوں تو مجھے ایک آیت یاد آ گئی ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَائِهِ بِالْوَسِيطِ، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ. ویسے ہم کہیں نا کتا تو دل میں ایک نفرت پیدا ہوتی ہے، ایک ناپاک جانور کا خیال آتا ہے، ویسے کہیں کتا. لیکن اگر کہیں نا اصحاب کہف کا کتا تو اب نفرت کریں گے اس کے ساتھ. اگر آپ سمجھ سکے تو سمجھ لیں بس یہ کا کی ہی ساری برکت ہے. فلاں کا مرید، فلاں کا نوکر، چورا شریف کا خادم، بس یہ کا کی ساری برکت ہے. ویسے کہیں نا کتا تو دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر کہیں نا اصحاب کہف کا کتا تو پھر تو نفرت پیدا نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے 6 ولی ہیں. ظالم بادشاہ کا دور حکومت ہے، ایمان بچانے کے لیے غار میں چلے گئے، اس راستے میں 7واں کتا مل گیا ہے. ہو سکے تو میرے لفظ سبقن یاد کر کے لے جائیں، ہو سکے تو سبقن، چونکہ یہاں علماء مشائخ بیٹھے ہیں اور یہ تربیت گاہ ہے اور آپ کا آستانہ ہے، اس لیے لفظ بول رہا ہوں، سبقن یاد کر کے لے جائیں. 7واں راستے میں کتا مل گیا ہے. ولی اسے بگاتے ہیں کہ ہم غار میں پناہ لیں گے، یہ ہمارے ساتھ آ گیا تو آوازیں نکالے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا یہاں کچھ لوگ ہیں. کتا بازبان حال کہتا ہے میں ولیوں کے ساتھ لگا ہوں، اللہ نے میرا کتا پن دور کر دیا ہے. صاحب زرقانی نے لکھا ہے کل قیامت کے دن یہ جانور، یہ سگ بھی انسانی شکل میں جنت میں جائے گا. اور یہاں جو لفظ علامہ سید محبوب رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھے ہیں وہ تو نقش کر کے لکھا کے گھر میں رکھنے چاہیے، لکھا کے گھر میں رکھنے چاہیے. بڑی آپ کی توجہ کا طالب ہوں. علامہ رضوی فرماتے ہیں کئی سال وہ ولی غار میں سوئے رہے ہیں، کئی سال وہ غار میں سوتے رہے.
اللہ ان ولیوں کی کروٹ بدلتا تھا، ان پر سورج نہیں پڑتا تھا، اللہ کروٹ بدل دیتا تھا۔ علامہ سید محبوب رضوی شارح بخاری لکھتے ہیں اندر ولیوں کی کروٹ بدلتی تھی، باہر بیٹھے کتے کی کروٹ خود بخود بدل جاتی تھی۔ اور آگے نتیجہ کیا نکالا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مرشد کے ساتھ تعلق مضبوط رکھو، نسبت محکم رکھو، تعلق مضبوط رکھو۔ مرشد عبادت ریاضت کے ذریعے جس مقام پر جائے گا، جو کرم مرشد پر ہوگا، مرید کو حصہ خود بخود پہنچ جایا کرے گا۔ شرط یہ تعلق مضبوط رکھو، نسبت محکم رکھو۔ اندر ولی لیٹے ہوئے ہیں، ان کی کروٹ بدلتی ہے، باہر بیٹھے کتے کی کروٹ خود بخود ہی بدل جاتی ہے۔ اور یہاں میں تھوڑا بہت جانتا ہوں، ناچیز سے ممتاز شاہ صاحب کی تعلیمات، اور بالخصوص بیٹا باپ کی کمائی ہوتا ہے، بیٹا باپ کی محنت ہوتا ہے، بیٹا باپ کا شباب ہوتا ہے۔ میں جب بھی پیر سید فیصل شاہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، یقین جانیے سید ہیں، نہ جاہل پیر ہیں، نہ جاہل پیروں کی اولاد ہیں۔ میں نے ان کی جو فکر دیکھی ہے اس دور میں، دور حاضر میں، عظمت صحابہ کا علم جو انہوں نے اٹھا رکھا ہے، وہ میرے ذہن میں ہے۔ کیونکہ جہلم ملاقات ہوتی رہتی ہے، گناہگار کا تعلق بھی جہلم سے ہے، وہاں ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ ان کی شخصیت، ان کی جو محنت ہے وہ میرے ذہن میں ہے، اس لیے یہ شعر آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اور پہلے یہ سن لیں یہ شعر ہے کس کا۔ ذکر صحابہ کہف کے کتے کا تو سنیں، قطب مدینہ حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ ان کا گھر مدینہ منورہ میں ہر سوموار ان کے گھر محفل میلاد ہوتی تھی۔ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر میرے آخری لفظوں پر غور کریں گے تو ساری گفتگو کو نچوڑ آپ تک پہنچا کر بات ختم کرو۔ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ عرصہ بغداد میں رہا ہوں، اور میں بغداد سے روزانہ کرخ جاتا تھا۔ حضرت کس کام کے لیے جاتے تھے؟ فرماتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا، روزانہ کرخ جاتا، قبرستان میں جاتا، ایک قبر کے سرہانے کتبہ پڑھ کے واپس آ جاتا تھا۔ کتبہ اس تختی کو کہتے ہیں جس پر قبر والے کا نام اور تاریخ وصال لکھی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں میں روزانہ بغداد سے کرخ جاتا اور وہاں ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر کتبہ پڑھ کے واپس آ جاتا تھا۔ حضرت اس کتبے پر کیا لکھا ہوا تھا؟ فرمایا اس پر ایک شعر لکھا ہوا تھا جس میں صحابہ کاف کے کتے کا ذکر تھا۔ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں میں بغداد سے کرخ قبرستان جاتا، ایک شعر پڑھنے کے لیے جاتا تھا، بس وہ شعر پڑھ کے آ جاتا۔ فرماتے ہیں وہاں لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ چے باشد چو سگے صحابہ کہف، داخل جنت شوم در زمرائے احباب تو، اورود در جنت ومن در جہنم کے رواست، او سگے اصحاب کاف من سگے اصحاب تو۔ یا رسول اللہ کل قیامت کے دن اصحاب کاف کا کتا تو جنت میں جائے، اصحاب رسول کا کتا دوزخ میں کیسے جا سکتا ہے؟ یا رسول اللہ چے باشد چو سگے صحابہ کہف، داخل جنت شوم در زمرائے احباب تو، او رود در جنت و من در جہنم کے رواست، او سگے صحابہ کہف من سگے اصحاب تو۔ کل قیامت کے دن اصحاب کہف کا کتا تو جنت میں جائے، اصحاب رسول کا کتا دوزخ میں کیسے جا سکتا؟ یا رسول اللہ چے باشد چو سگے صحابہ کہف، داخل جنت شوم در زمرائے احباب تو، او رود در جنت ومن در جہنم کے رواست، او سگے صحابہ کہف من سگے صحابہ تو۔ کل قیامت کے دن اصحاب کہف کا کتا تو جنت میں جائے، اصحاب رسول کا کتا دوزخ میں کیسے جا سکتا ہے؟ آج پیر سید ممتاز شاہ صاحب کے ختم چیلم میں آنے والوں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور اپنے ایمان کا فیصلہ کر کے بتانے ہیں۔ کس کا فیصلہ؟ کس کا فیصلہ؟ انصاف کا خون نہیں کرنا،
ایمان سے فیصلہ کر کے بتاؤ، اگر بنی اسرائیل کے 6 ولیوں کے دروازے پر جو کتا آ جائے وہ عزت پا جاتا ہے، صدیق اکبر تو وہ ہیں جنہیں رسول نے اپنے سینے کے ساتھ لٹا رکھا۔ اگر 6 ولیوں کے دروازے پر ایک جانور آ جائے، اللہ اس کے بیٹھنے کی اداؤں کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اس کے بیٹھنے کی اداؤں کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر ولیوں کے دروازے پر جانور آ جائے وہ عزت پا جاتا ہے، صدیق تو وہ ہے جسے رسول نے لٹائی اپنے سینے کے ساتھ رکھا۔ شیخین تو وہ ہیں جو حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے، دو عالم کی رحمت سمیٹے۔ اللہ یا رسول اللہ چے باشد چو سگے صحابہ کاف۔ یا رسول اللہ چے باشد، آج میں یا رسول اللہ چے باشد چو سگے صحابہ کاف، داخل جنت شوم در زمرائے حباب تو، اور ود در جنت ومن در جہنم کے رواست، او سگے صحابہ کہف من سگے اصحاب تو۔ حضرت جمال موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ، بہت بڑے شیخ الحدیث سے، مدینہ منورہ وصال ہو گیا، حج کیا، مدینہ آئے وصال ہو گیا۔ شاگردوں سے کہا جب مجھے غسل دے کر دفن کرنے کے لیے جنت البقیع میں دفن کر چکو، اوپر مٹی ڈال چکو، تو میری قبر کی کچی مٹی پر انگلی سے یہ آیت لکھنا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، زرا آئی ہے بالوسید۔ پوچھا گیا یہ آیت کیوں لکھوا رہے ہیں؟ لوگ تو کتبے پر کوئی لکھاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تو کوئی کچھ آیت لکھاتا ہے، یہ کیوں تخصیص کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں دیکھتے نہیں جنت البقیع شیخین کے قدموں کی طرف ہے، دیکھتے نہیں یہ حضور کے قدموں کی طرف ہے، اور میں نے ساری عمر رسول اللہ کی حدیثیں پڑھائی ہیں، اپنا مقام بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ آپ کے در کا کتا ہے جو آپ کے قدموں میں آ پڑا ہے، یہ صحابہ رسول کا، آل رسول کا صد ہے جو ان کے قدموں میں آ پڑا ہے۔ یا رسول اللہ چے باشد چو سگے اصحاب کہف، داخل جنت شوم در زمرائے احباب تو، او رود در جنت ومن در جہنم کے رواست، او سگے اصحاب کہف من سگے اصحاب تو۔ جو کتا 6 ولیوں کے دروازے پر آ جائے وہ بخشا جائے، تو جسے حضور سینے کے ساتھ لٹا لیں اس کے مقام کا عالم کیا ہے۔ آخری جملہ چونکہ شاہ جی کا حکم ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، حضور ضیاء الامت نے لکھا ہے کہ اللہ کے ساتھ قرب کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ ایک ہے نسبت عامہ جو ہر کسی کو حاصل ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی چلے جاؤ اللہ موجود ہے۔ ایک ہے نسبت خاصہ جو ایمان والوں کو حاصل ہے، ایک ہے نسبت خاصہ الخاصہ جو نبیوں کو حاصل ہے، اور ایک ہے نسبت اخص بالذات جو حضور کو حاصل ہے۔ کتنی قسمیں میں نے بیان کی ہیں؟ بات علمی ہے، ذرا غور کریں گے تو مشکل بات بھی مشکل نہیں لگے گی۔ 4، ایک ہے عامہ جو سب کو حاصل ہے، ایک ہے خاصہ جو ایمان والوں کو حاصل، ایک ہے خاصہ الخاصہ جو نبیوں کو حاصل، اور ایک ہے اخص بالذات جو صرف حضور کو حاصل ہے۔ شب معراج، شب ہجرت، امام الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کو لے کر غار میں آئے ہیں۔ یار غار پریشان ہے کوئی حضور کو نقصان نہ پہنچائے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، نا جمع کی ضمیر ہے، ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ قرآن کے ترجمے میں سارے شامل ہو جائیں، اللہ کیا فرمایا؟ ابو بکر غم نہ کرو اللہ۔ حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق کی 4 قسمیں ہیں، 4 قسمیں۔ ایک ہے عامہ جو سب کو حاصل ہے، ایک ہے خاصہ جو ایمان والوں کو حاصل ہے،
ایک ہے خاصات الخاصہ جو نبیوں کو حاصل ہے، ایک ہے اخذ بالذات جو حضور کو حاصل ہے۔ معراج کی رات جب حضور نے فرمایا ان اللہ معنا، صدیق اکبر اللہ کے تعلق کے دوسری قسم میں تھے۔ میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یار غار کا ہاتھ پکڑ کے اپنے درجے میں اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے اور سارے پردے ہٹا کے فرمایا ان اللہ معنا، ابو بکر دیکھو رب ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو ہجرت کی رات ہے معراج صدیق اکبر کی رات ہے، اور دلیل حدیث پیش کر رہا ہوں، میں ماں سب اللہ فی صدری سببت فی صدری ابی بکر، اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گویا یہ ہجرت کی رات معراج صدیق اکبر کی رات ہے، دوسرے درجے سے اٹھا کر اپنے ساتھ کھڑا کی ہے اور سارے پردے ہٹا کر فرمایا ان اللہ معنا، ابو بکر دیکھو رب کیسے ہمارے ساتھ ہے۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں جو وادی محبت، وادی کرم، وادی نور، وادی جود، وادی سخا، عطا ہی عطا، کرم ہی کرم کی سرزمین پر حاضر ہوئے ہیں۔ میرے الفاظ کمزور ہیں، کم علم آدمی ہوں، اگر میری گفتگو میں کوئی کجی کمی ہے تو یہ بزرگ علماء مشائخ مجھے معاف کر دیں گے۔ کریموں کا یہ کام نہیں کہ کمزوروں کو دروازے پر بلا کے پھر ان کے عیب یاد کرائیں، ان کی کمزوریاں یاد کرائیں۔ الہی تاب ابد آستانہ یار رہے، آسرا ہے فقیروں کا برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ پیر سید سلطان شاہ صاحب کا، ممتاز شاہ صاحب کا یہ گلشن ہمیشہ آباد رہے۔ پیر سید بدیع الزمان شاہ صاحب، حضرت پیر سید سعد شاہ صاحب اور بالخصوص حضرت پیر سید فیصل محمود شاہ صاحب جو اب اس گھر کے بڑے ہیں، اللہ ان کا سائے عاطفت و محبت اور جملہ مشائخ سادات چورا شریف کا سائے محبت ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔